دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو بک ہے وہ قرآن ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھ کر بنا سمجھے پڑھی جانے والی بک بھی قرآن ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس وقت مکہ کے جو کفار تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے۔ تو اس پہ اللہ نے پھر قرآن میں ایک آیت نازل کی کہ نون والقلم وما یسطرون۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ ما انت بنعمتی ربک بمجنون، شاعر تو نہیں، نہ پاگل ہے، نہ دیوانہ ہے، نہ مجنوں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اسے سمجھنا شروع کیا، تو ایک بات ان کی سمجھ میں آئی کہ قرآن جو ہے وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ کسی جن کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب جو ہے وہ دنیا کی ساری کتابوں سے الگ کتاب ہے۔ انہ لقرآن الکریم، یہ تو بالکل عجیب چیز ہے، بالکل سمجھ سے باہر ہے، اللہ کا نور ہے یہ۔ قرآن کو اللہ کا نور بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک اسلامک بک ہے، ایک ٹپیکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بنی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ بائیولوجی، سائیکالوجی، ایمبریولوجی، میتھس، فزکس، کیمسٹری، اناٹمی، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ قرآن میں 1000 جو آیات ہے وہ صرف اور صرف سائنس پہ بنی ہے۔ تو قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو اللہ سے زیادہ علم اور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، یا اس دنیا کے اندر یا دنیا کے باہر جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی یہاں وہاں سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، چاہے سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، فزکس ہو، میتھس ہو، کیمسٹری ہو، یہ سب کچھ آلریڈی قرآن میں مینشن ہے۔ ایون یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ دنیا کس طرح سے وجود میں آئی، اور ہمارے سائنٹسٹ نے اس بات کو ریسنٹلی 40-50 سال پہلے ڈسکور کیا کہ دنیا جو ہے ایک دھماکے سے وجود میں آئی، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور اس طرح سے دنیا وجود میں آئی۔ جبکہ اسی بات کو قرآن میں آلریڈی 1400 سال پہلے مینشن کیا ہوا ہے۔ اللہ نے آلریڈی بتا دیا ہے ہمیں 1400 سال پہلے قرآن میں اسی چیز کو، اور اس طرح کی سینکڑوں چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہے قرآن میں۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم کیوں یقین نہیں کرتے، تم کیوں اس بات پہ غور نہیں کرتے؟ ہر مسلمان کی جو پہچان ہے وہ قرآن ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اور ایون جو یہودی ہے، جو جوز ہے، کرسچنز ہیں، نان مسلمز ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے علم نکالتے ہیں، اس میں سے چیزیں نکالتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان جنہیں یہ قرآن دیا گیا ہے اور ہمیں بنا محنت کے یہ قرآن ملا ہے، ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم اسے اپنے گھروں میں بہت ہی اونچی جگہ پہ یا تو رکھ دیتے ہیں، یا پھر رخصتی کے وقت دلہن کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس قوم کو یہ کتاب ملی ہے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، تو ہمیں تو یہ کتاب بنا محنت کے ملی ہے، لیکن ہم نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا، ہم نے اسے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے قوموں کو یا تو عروج ملتا ہے یا زوال ملتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ قرآن میں اور اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہدایت ہے اور ایک برائی ہے، اور اللہ نے آپ کو فری ول دی ہوئی ہے، یا تو آپ ہدایت اٹھا لیں یا تو آپ برائی اٹھا لیں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔